بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، صحابہ کرام اور خدمت خلق، اس عنوان کو لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک اہم ترین چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 19-20 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ رات میں سو گئے تو صبح میں اٹھے، فجر میں اٹھے یا فجر کے بعد اٹھے، 8-9-10 بجے اٹھے۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ رات میں بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کا جب وقت ہو جاتا تھا تو اٹھ کر بے چین ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف مصلی کے دیندار نہیں تھے، صرف مسجد کے دیندار نہیں تھے، وہ بازار میں بھی دیندار تھے، وہ سماج میں بھی دیندار تھے، وہ محلے میں بھی دیندار تھے، وہ پڑوسیوں کے بیچ میں بھی دیندار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی دیندار تھے، وہ مخلوق خدا کی خدمت میں بھی دیندار تھے۔ ان کی دینداری پوری زندگی پر چھائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرمایا جہاں نماز کا تذکرہ کیا، جہاں استغفار کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے مال میں ایک باقاعدہ حصہ مقرر رہتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگوں کے سامنے آ کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں، سائل بن کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جو عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے غیرت کی وجہ سے نہیں مانگتے اور اپنے گھر ہی میں اپنے غم کو اپنے سینے میں دفن کر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں تک وہ اپنی امداد کو پہنچاتے ہیں۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ سماج میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ آپ کے پاس ایک آدمی بھکاری بن کے آیا اور سائل بن کر آیا، فقیر بن کے آیا اور آپ نے اس کو 10 روپے 2 روپے 4 روپے دے دیے، یہ کمال کی بات نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے مال میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے مقرر ہونا چاہیے جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ سماج میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو روز شبینہ کے لیے در در بھیک مانگتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے بے باعزت اور باغیرت بھی ہوتے ہیں جو باوجود ضرورت اور محتاجی کے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے اور محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے افراد کو لفظ محروم کا لفظ استعمال کیا ہے جو انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں مگر کسی کے سامنے جا کر اپنی ضرورت بیان نہیں کرتے، اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے کہا کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ جہاں رات میں عبادت کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے، وہیں وہ جہاں مصلی کو گرم کیا کرتے تھے اور مصلی کو اپنی آنسوؤں سے رونق کرتے تھے، رونق کرتے تھے، وہیں ان کی شان یہ تھی کہ ان کے مال میں کا ایک حصہ مقرر ہوتا تھا اور وہ سائل کو بھی دیتے تھے اور ان لوگوں کو بھی دیتے تھے جو محروم ہیں، جو عزت نفس کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس سماج کے اندر یہ اسٹیپ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری وہ زکات، جس زکات کو ہم صرف پیشہ ور بھکاریوں کو دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ ان لوگوں پر بھی خرچ کریں جو سماج کے وہ کمزور طبقات ہیں، جو محروم ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں جانا ہوگا اور اپنی زکات کو ان تک پہنچانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمارے کاندھے پر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔